صلی اللہ علی النبی الکریم۔ بنو عامر کے ایک شخص سے مروی ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی۔ آپ اپنے گھر میں تھے، اس نے کہا داخل ہو جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خادم سے فرمایا اس کے پاس جاؤ اور اسے اجازت مانگنے کا طریقہ سکھلاؤ اور اس سے کہو کہ اس طرح کہے، السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس شخص نے یہ بات سن لی۔ اس نے کہا السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی تو وہ اندر آ گیا۔ بنو عامر کے ایک شخص سے مروی ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی تو اس نے کہا کیا میں اندر آ جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لونڈی سے کہا اس کے پاس جاؤ، وہ عمدہ طریقے سے اجازت نہیں مانگ رہا، اس سے کہو کہ اس طرح کہے، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 3 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملات کا نگران بنایا ہے اس کی اطاعت کرو، اور میں تمہیں فضول گفتگو، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے سے منع کرتا ہوں۔ جابر بن سلیم یا سلیم سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا تم میں نبی کون ہے؟ یا تو آپ نے خود اپنی طرف اشارہ کیا یا لوگوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کپڑا کمر سے ڈال کر گھٹنے کھڑے کر کے کمر والے کپڑے سے باندھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کپڑے کا کنارہ آپ کے قدموں پر گرا ہوا تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کچھ چیزیں جنہیں میں پختہ یاد نہیں رکھ سکتا بھول جاتا ہوں، آپ مجھے سکھلائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ جل جلالہ سے ڈرو اور نیکی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ تم اپنے ڈول سے پانی لینے والے کے برتن میں پانی ہی کیوں نہ ڈالو۔ تکبر سے بچو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تکبر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر کوئی شخص تم میں موجود کسی خامی کو دیکھ کر
تم پر ہنسے اور عار دلائے تو تم اس میں موجود کسی خامی کو دیکھ کر اسے عار نہ دلاؤ۔ اس بات کا تمہیں اجر ملے گا اور اس پر گناہ ہوگا، اور کسی کو گالی مت دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دے یا اس سے مصیبت دور کرے یا اس کا قرض ادا کرے یا اس کی بھوک ختم کرے۔ اور اگر میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں تو یہ مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 1 ماہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ جس شخص نے اپنا غصہ روکا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ جو شخص اپنے غصے کے مطابق عمل کرنے کی طاقت کے باوجود اپنے غصے کو پی گیا، اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اس کے دل کو امید سے بھر دے گا۔ اور جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری ہونے تک اس کے ساتھ چلا تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے اس دن ثابت قدم رکھیں گے، جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ اور یقیناً بد اخلاقی عمل کو خراب کر دیتی ہے، جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان احادیث پر دل سے عمل کرنا نصیب فرمائے اور سب کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔